نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ قد كان، تحقیق ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، نشانی، فی فئتین التقطا، دو گروہوں میں جن کا آمنا سامنا ہوا، فئتن، ایک گروہ، تقاتلو، لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وأخری، اور دوسرا گروہ، کافرتن، کافر تھا، یرونہم، وہ دیکھتے تھے ان کو، مثلیہم، اپنے سے دگنا، رعی العین، آنکھوں کے ساتھ دیکھنا، واللہ، اور اللہ، یؤید، تائید کرتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرتن، البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 کے اندر فرماتے ہیں، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق ہے تمہارے لیے نشانی، دو گروہوں میں جن کا آمنا سامنا ہوا، ایسے دو گروہ جن کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، دین حق کے لیے، اسلام کے لیے، اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بدر کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ بدر مدینہ طیبہ سے 80 میل کے فاصلے پر تھا۔ دراصل بدر ایک شخص کا نام تھا، اس نے ایک کنواں کھودا، تو چونکہ کنواں کھودنے والے کا نام بدر تھا، اس لیے لوگوں نے کنویں کا نام بدر رکھ دیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس پورے علاقے کو بدر کہا جانے لگا۔ جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اس جگہ جنگ ہوئی جس جگہ کو بدر کہا جاتا تھا، تو اس جنگ کو بھی غزوہ بدر کہا جانے لگا۔ غزوہ بدر جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی تھی، اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں تھیں۔ اس کے مقابلے میں جو کفار مکہ تھے، ان کی تعداد 1000 تھی، ان کے پاس 700 اونٹ تھے اور 100 گھوڑے تھے، یعنی تعداد میں کفار مکہ مسلمانوں سے 2 گنا زیادہ تھے۔ لیکن جب مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہوا تو مسلمانوں میں سے صرف 14 افراد شہید ہوئے، جس میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے، اور کافروں میں سے 70 کافر مردار ہوئے اور 70 کافر قیدی ہوئے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی بدر کے اندر، اس حال کے مسلمان کمزور تھے، تعداد میں کم تھے،
اسلحہ مسلمانوں کے پاس کم تھا، لیکن اللہ رب العزت نے بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان غزوہ بدر کے اندر فتح یاب ہوئے اور کافروں کو شکست ہوئی۔ 70 افراد ان کے مارے گئے، 70 افراد قید ہو گئے۔ قیدیوں میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے اور حضرت عقیل بھی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور باقی جو کافر تھے وہ میدان سے بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ جب مسلمان بدر کے مقام سے فتح یاب ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی توحید کی دعوت دی، نبوت اور رسالت کے اوپر دلائل دیے، قرآن کی حقانیت کو واضح فرمایا۔ تو یہودی کہنے لگے کہ آپ کا مقابلہ تو ناتجربہ کار، جنگ سے ناآشنا لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، اس لیے آپ کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ کا مقابلہ ہمارے ساتھ ہوا تو ہم آپ کو بتلائیں گے کہ جنگ لوگ کیسے کرتے ہیں، کیسے ہم آپ کو مغلوب کریں گے، آپ کو شکست دیں گے۔ کیونکہ یہودی تعداد میں بھی زیادہ تھے، ان کے پاس افرادی قوت بھی تھی، ان کے پاس مال و متاع بھی تھا، اسلحہ بھی تھا۔ تو یہودی اپنے مال و متاع کثیر تعداد پر فخر کرنے لگے اور حضور علیہ السلام اور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جب آپ کا مقابلہ ہمارے ساتھ ہوگا تو تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے۔ اب جو آپ کفار مکہ کو شکست دے کر آئے ہو وہ تو ناتجربہ کار، نااہل لوگ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں سے فرمایا کہ جس چیز کو آپ مسلمانوں کی فتح سمجھ رہے ہو، در حقیقت اس وجہ سے مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی کہ مسلمان وہ جنگ کو جانتے تھے اور کفار مکہ ناتجربہ کار تھے، اس لیے کفار مغلوب ہو گئے، مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے احکام پر چلتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اور جہاد اعلاء کلمت اللہ، دین حق کے غلبے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے ایسے لوگوں کے ساتھ مدد ہوتی ہے اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو فتح یاب کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تو باوجود آپ کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو شکست ہوگی، کیونکہ مسلمان اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، دین حق کے لیے جہاد کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو پھر ایسی ہوا، مسلمانوں نے یہودیوں کے اوپر حملہ کیا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے 2 قبیلے بنو نذیر اور بنو قینقاع مدینہ سے بھاگ کر خیبر چلے گئے، بنو قریظہ رہ گئے، تو مسلمان نے ان کے اوپر بھی حملہ کر کے مدینہ طیبہ کے اندر بنو قریظہ کو بھی ختم کر دیا۔ پھر بعد میں مسلمان خیبر چلے گئے، وہاں پر بھی یہودیوں کو شکست دے دی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی تائید ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اللہ ان کو کامیاب فرماتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یرونہم مثلیہم رأی العین، کافروں کے ساتھ جب مسلمانوں کا مقابلہ ہوا غزوہ بدر کے اندر تو کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا خیال کر رہے تھے، حالانکہ مسلمان تو کم تھے، لیکن اللہ کی یہ غیبی مدد تھی کہ اللہ نے ان کے سامنے مسلمانوں کو زیادہ کر دیا تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائے اور ان کو شکست ہو جائے۔ اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ کافر اپنے آپ کو مسلمانوں سے دگنا خیال کر رہے تھے، اور حقیقت میں بھی ایسی ہی تھا کہ کافر زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی خاص مدد کی، فرشتوں کو بھیجا اور مسلمانوں کو فتح یاب کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہودی سمجھ رہے ہیں کہ کفار مکہ جنگ سے ناتجربہ کار تھے، ان کو جنگ کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو یہ بات نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کے لیے چاہتا ہے، جو اللہ کے حکموں پر چلتا ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔
جن کی بصیرت ہوگی، جو عقل مند ہوں گے، ان کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ عبرت ہے۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کم لوگ جو زیادہ پر غالب آ گئے، یہ ویسے غالب نہیں آئے، بلکہ ان کے ساتھ اللہ کی خاص مدد تھی، اور اللہ کی یہ مدد کئی دفعہ کم تعداد والے لشکر کے ساتھ ہوئی کہ تعداد میں کم تھے لیکن حق پر تھے، تو اللہ نے ان کو زیادہ تعداد والے لشکر کے اوپر غالب کر دیا، کیونکہ زیادہ تعداد والا لشکر کافر تھا، دین حق کے خلاف تھا، تو اللہ نے ان کو شکست دے دی، ان کو مغلوب کر دیا، اور کم تعداد والے لشکر کو غالب فرما دیا۔ اللہ فرماتے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی دفعہ اللہ نے قلیل تعداد والے لشکر کو کثیر تعداد والے لشکر کے اوپر غالب کر دیا۔ تو اللہ فرماتے اس کے اندر یہودیوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ وہ جو عبرت حاصل کرے وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، لیکن انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی تو اللہ نے ان کو بھی ذلیل و خوار کر دیا دنیا کے اندر، اور آخرت کی سزا تو ان کے لیے ہے ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔